نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، قربانی کے مسائل کے بارے میں۔ پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے قربانی کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ سب سے اہم مسئلہ جو اس کے اندر ہم نے بیان کرنا ہے قصائی حضرات کے لیے وہ یہ ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے تو قربانی کے جانور کے سامنے ایک تو چھری کو تیز نہ کیا جائے، اور دوسرا قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کے منکنے کو یعنی کہ اس کے گردن کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ ایک تو جب قربانی کاٹ دیں تو پھر اس کے بعد بکرے کو نہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، نہ اس کی گردن کو توڑنا ہے، اور نہ ہی اس کی ہڈی کے اندر چھری کی نوک ڈال کے اس کو جو ہے وہ اس طرح کہنا کہ جناب میں رگیں کاٹ رہا ہوں، یہ کام نہیں کرنا۔ اس وجہ سے علماء نے یہ بات بار بار بیان کی ہے، اور عید کے دن بھی علماء کرام یہ بار بار بات بیان کرتے ہیں کہ تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح بھی کیا جائے اور ساتھ تجربہ کار قصائی سے جانور کو ذبح کروائیں تاکہ قربانی ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ جانور آپ کا جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے چند مسائل بیان کیے تھے قربانی کے حوالے سے، اور ہم اس ویڈیو کے اندر بھی چند مسائل بیان کریں گے جو رہ گئے تھے۔ ان میں سے پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر نمبر 2 جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے قربانی واجب ہونے کی شرائط ہم نے بیان کی تھی، اور آج ہم آگے مسائل لے کر چلتے ہیں۔ مسئلہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص نے ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، یعنی کہ جب قربانی کا وقت آیا، جب قربانی کا وقت شروع ہوا تو اس وقت وہ شخص کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں۔ یعنی کہ اگر وہ قربانی کا وقت جب شروع ہوا تو وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ مالک نصاب بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی، وہ قربانی کو کرے گا۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اور اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح ایک شخص اول وقت میں یعنی کہ جب قربانی کا وقت شروع ہوا تو وہ مسافر تھا اور ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا اور وہ مقیم ہو گیا، تو اس صورت میں اگر اس کے پاس باقی شرائط پائی جاتی ہیں، صاحب نصاب ہے، اس کے بعد مال موجود ہے، تو اس صورت میں وہ قربانی اس پر کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح فقیر تھا اور وقت کے اندر یعنی کہ ابھی قربانی کا وقت باقی تھا، وہ مالدار ہو گیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جبکہ وہ آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ اور اس کا رکن ان مقصود جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ یعنی کہ جس وقت قربانی کا وقت بھی پایا گیا اور اس کی شرائط بھی پائی گئی، تو اب قربانی کرنے کے لیے ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے بھی جن کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اس کے علاوہ ان جانوروں کے علاوہ اگر بندہ کوئی مرغی وغیرہ کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا چاہے تو وہ قربانی کر نہیں سکتا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار جو شخص 200 درہم یا 20 دینار یعنی 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو کہ جس کی قیمت 200 درہم ہو، 200 درہم وہ غنی ہے۔ اس پر ہمارے ہاں تو درہم نہیں ہے، اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا اس کی قیمت موجود ہے تو اس صورت میں وہ غنی مانا جائے گا اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جو بندے کی حاجت کے علاوہ سامان ہو، مثال کے طور پر اگر جس گھر میں بندہ رہتا ہے اس کے علاوہ اور گھر بھی اس کے پاس موجود ہے، اسی طرح جو سامان ہے اس کے علاوہ اور بھی سامان جو اس کی برتنے میں آتا ہے، جو گھر میں موجود ہے، جو ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، اس کے علاوہ اگر سامان زیادہ ہے، اگر ان تمام سامان کی قیمت یا اس مکان کی قیمت یا اس پلاٹ کی قیمت اس نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ
ایک شخص پر دین یعنی قرضہ ہے، اس کے اموال سے دین کی مقدار علیحدہ کی جائے تو نصاب نہیں رہتا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس مال بھی موجود ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے، اگر اس کے قرض کی قیمت اس کے مال سے علیحدہ کی جائے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزارنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہو گیا، یعنی کہ ابھی اس بندے کے پاس مال موجود نہیں ہے، کہیں اور جگہ پہ اس کا مال موجود ہے، تو جو قربانی کے دن تھے، جو 3 دن ہیں قربانی کے، وہ گزرنے کے بعد اس کو مال موصول ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے، تو اس پر سال پورا گزر گیا، یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے، اس پر سال گزر گیا، تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے۔ اب ایک بندے کے بعد 5 جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے، یا اس کے پاس چاندی ہے یا اس کے پاس قیمت موجود تھی، اور اس میں سے اس نے 5 درہم یعنی کہ وہ جو چاندی تھی اس کی قیمت 200 درہم کے برابر بنتی ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے، 195 باقی رہ گئے، تو اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے۔ 195 درہم باقی رہ گئے اور 5 اس نے زکوٰۃ کے دے دیے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا ہے تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالتا اور اپنی ضروریات کے لیے اس میں سے 5 درہم خرچ کر لیتا تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہ ہوتی۔ مثلا مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، بندہ مالک نصاب تھا، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود تھی، اس پر قربانی واجب تھی۔ اب اس نے بکری خریدی یا بکرا خریدا، تو وہ بکری گم ہو گئی یا بکرا گم ہو گیا، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، اب اس کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا، تو قربانی کا دن آیا، تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کر لے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے، تو اس پر بکری کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک بندے نے بکری خریدی اور بکری خریدنے کے بعد اس کی بکری گم ہو گئی یا چوری ہو گئی، تو اب اس صورت میں بکری چوری ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو مال ہے وہ اب نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کے دن آ گئے، قربانی کے دن آنے کے بعد اب دوبارہ اس کو بکری وہ مل جاتی ہے، لیکن اب بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس مال جو موجود ہے وہ صاحب نصاب تک نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی کہ وہ اس بکری کی قربانی نہیں کر سکتا، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے، تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر مؤجل ہو، اگرچہ اس نے مہر ادا کر دیا ہو شوہر نے، اور اگر عورت کے پاس اس کی بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تک پہنچتا ہے مال، تو اس صورت میں عورت پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا قرآن موجود ہے، یعنی کہ ایسا بندے کے پاس قرآن ہے جس کی قیمت 200 درہم کے برابر بنتی ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اگر اس پر وہ دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے اچھے طریقے سے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے کہ کتابوں کا بھی تو واجب ہے کہ قربانی کرے۔ اگر اچھی طرح دیکھ کر قربانی نہ کر سکتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ اس قرآن پاک کی قیمت 200 درہم کے برابر ہے۔ اسی طرح کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس کتابیں موجود ہیں، اتنی کتابیں موجود ہیں کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچتی ہیں، ان کی قیمت اگر لگائی جائے تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس صورت میں وہ قربانی کرے گا۔ اگر وہ کتابیں ہیں جو وہ پڑھتا نہیں ہے، جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کتابیں ہیں، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک مکان ایک شخص نے جاڑے کے لیے رکھا ہے اور ایک گرمی کے لیے، یعنی کہ ایک بندے نے مکان رکھا ہے ایک سردی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، تو یہ دونوں مکان حاجت میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو
جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح گرمی، جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، یعنی کہ اگر سردی کے کپڑے بندے کے اور ہوتے ہیں اور گرمی کے کپڑے اور ہوتے ہیں، گرمی کے بریک کپڑے ہوتے ہیں، سردیوں کے گرم کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو کپڑے ہیں سارے کے سارے حاجت میں داخل ہیں۔ اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بندے نے اور کپڑے اس کے علاوہ رکھے ہوئے ہیں جو ان دونوں یعنی گرمی اور سردیوں کی حاجت کے علاوہ کپڑے ہیں اور ان کی قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں داخل ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے۔ ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور اگر 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ اور 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ ہمارے دور کے اندر ایسا کوئی سوٹ ابھی بنا نہیں ہے جس کی قیمت اتنی ساری ہو کہ 200 درہم کے برابر ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہاں سے اگر وہ خرید کے 200 درہم کا ہے تو اس صورت میں وہ قربانی کرے گا، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے اگر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کار دینا بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے بچے بالغ ہیں تو وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ان بالغوں کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ لی تو ان کے اوپر سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر نابالغ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، ویسے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر کر لے گا تو کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے تو ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ مسئلہ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی، اب واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی قربانی کافی ہے، اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ مسئلہ اس طرح ہے، آسانی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ ایک شخص فقیر تھا، اب وہ مالک نصاب نہیں تھا، اب اس نے کیا کیا، قربانی اس نے کر ڈالی، تو اب وہ ابھی قربانی کا وقت باقی تھا، تو اس صورت میں وہ دوبارہ غنی بن گیا، یعنی کہ مالک نصاب بن گیا، اس کے بعد اتنی دولت آ گئی جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو اس نے قربانی کر دیا وہ اس کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، کہ اب یہ صاحب نصاب ہوا ہے، پہلے اس نے قربانی خود کی تھی جو اس کے اوپر واجب نہیں تھی، اب یہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر اب قربانی واجب ہے، اب یہ دوبارہ قربانی کو کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ صاحب نصاب تھا، اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اب اس نے قربانی کے وقت میں قربانی نہ کی، لیکن وقت گزرنے سے پہلے یعنی کہ وقت کا جب آخر آیا تو وہ فقیر بن گیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی کی قیمت صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اب قربانی کی قیمت یعنی کہ بکرے کی قیمت لگا کر اس کو وہ صدقہ کرے گا، کیونکہ وہ صاحب نصاب تھا وقت کے اندر، اس وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی، قربانی اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی، اب وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا۔ مسئلہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، اب قربانی کرنے کی بجائے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ کافی نہیں، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں، دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ جب قربانی کی شرائط مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں، ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں۔
بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7ویں حصہ سے کم نہ ہو۔ مثلا 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہوا، اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گایوں میں حصہ مساوی کی شرکت کی، یعنی کہ برابری کی شرکت کی، یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے۔ 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے، تو استحساناً قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوں ہی 2 شخصوں نے 2 بکروں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ مثلا شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شرکت میں گائے ذبح کی یا کوئی اور جانور بڑا ذبح کیا جس کے اندر 7 اشخاص شامل تھے قربانی کے اندر، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو۔ ہمارے ہاں اندازے سے تقسیم ہوتا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، بلکہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و پیش ہوگا تو ہر ایک کو اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے۔ یہاں پہ جو شریعت کا حکم ہے وہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو گوشت کو وزن کر کے پھر اس کو دیا جائے، کم و پیشی والا سلسلہ، تاکہ نہ بنے یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے پھریں، بلکہ معاف کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس گوشت کا وزن کیا جائے گا، پھر ان میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو بھی اپنی قربانی کا گوشت دوسرے کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے حق دیا نہیں ہے۔ جتنے بھی مسائل بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔